بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ڈیلیوری کے وقت ماں اور بچے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو بیگ تیار کیا جاتا ہے اس میں کیا کیا ہونا ضروری ہے، وہ سب چیزیں جن کی ضرورت پڑ سکتی ہے ان کو آپ ان لسٹ کر لیں اور ڈیلیوری کے پہلے ہی تمام چیزیں بیگ میں رکھ کر سمجھداری کا ثبوت دیں۔ ویڈیو کو شروع سے آخر تک لازمی دیکھیں تاکہ کوئی بھی ضروری چیز رہ نہ جائے اور بعد میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو ماں کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ان کو ہم الگ ڈسکس کریں گے اور بچے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ان کو الگ ڈسکس کریں گے، اور کوشش کریں کہ دونوں بیگ بھی الگ الگ ہوں یا پھر کم از کم چیزیں الگ الگ ہوں۔ پہلے ہم ماں کے لیے ضروری چیزوں کی لسٹ دیکھ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اور سب سے اہم جو چیز ہے وہ ہے خواتین کی رپورٹس۔ پوری پیگننسی کے دوران ڈاکٹرز کے پاس جتنے بھی وزٹ کیے جاتے ہیں اور جتنے چیک اپ کروائے جاتے ہیں ان کی مکمل رپورٹس ڈیلیوری کے وقت آپ کے پاس ہونی چاہیے، جس سے ڈاکٹرز کو آپ کی ساری ہسٹری پتہ چل سکے۔ کوئی پیچیدگی رہی ہو یا پھر ڈیلیوری کے وقت بھی کوئی پیچیدگی موجود ہو تو ڈاکٹرز اس کے مطابق آپ کی ڈیلیوری کر سکے، یعنی نارمل یا پھر سی سیکشن۔ جو بھی ڈاکٹرز پریفر کریں وہ ہی آپ کی اور بچے کی صحت کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ کچھ تو اس طرح سے کی خواتین ہوتی ہیں کہ انہیں پہلے ہی سی سیکشن یا پھر نارمل ڈیلیوری کے بارے میں بتا دیا جاتا ہے، لیکن کچھ پیچیدہ کیسز ہوتے ہیں جو نارمل ڈیلیوری کے ویٹ میں پھر اینڈ پہ آپ کو سی سیکشن ہی کروانا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ آپ کو ساتھ میں لازمی رکھنا چاہیے، کیونکہ ہاسپٹل میں جب ایڈمٹ فارم بنتا ہے تو آپ کا آئی ڈی کارڈ نمبر پوچھا جاتا ہے اور اس کے بغیر آپ کو ایڈمٹ نہیں کیا جاتا۔ اس کے علاوہ اگر بلڈ کی ضرورت پڑ جائے تو بھی آئی ڈی کارڈ کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کو آپ ساتھ میں لازمی طور پر رکھیں۔ اس کے علاوہ 2 سوٹ اپنے لازمی طور پر ایکسٹرا رکھیں، کیونکہ ڈیلیوری کے وقت کپڑے خراب ہو جاتے ہیں تو آپ کو کپڑے چینج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور کپڑے ہمیشہ کھلے اور سمپل رکھیں۔ اس کے علاوہ 3-4 کپڑوں کے ٹکڑے یعنی ½ میٹر یا پھر 1 میٹر کے ہوں وہ لازمی طور پر رکھیں، ان کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ پیڈ آپ ہیوی قسم کے رکھیں، جتنے بھی دن آپ کو ہاسپٹل رہنا ہے اس حساب سے کچھ ایکسٹرا رکھیں تاکہ پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور ساتھ ہی انڈر ویئر بھی ضرور رکھیں، کیونکہ اگر پیڈ کی ضرورت ہے تو انڈر ویئر کی بھی ضرورت ہے، تو 2-3 آپ لازمی طور پر رکھیں۔ ٹاول بھی آپ لازمی طور پر رکھیں کیونکہ ٹاول کی بھی بہت ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ سوکس لازمی طور پر رکھیں، کیونکہ ڈیلیوری کے بعد بلڈ لو ہو جاتا ہے، باڈی ٹمپریچر بہت کم ہو جاتا ہے تو جسم کو ہیٹ کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کے لیے سردی ہو یا گرمی آپ سوکس ضرور رکھیں۔ اس کے علاوہ برا پہنی ہوئی تو ہوتی ہی ہے، ساتھ میں 1-2 ایکسٹرا بھی رکھ لیں، کیونکہ بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے خراب ہو جاتی ہے اور دودھ لگ جاتا ہے تو پھر آپ کو چینج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور برا ہمیشہ نرم اور اپنے سائز سے 1 نمبر بڑی استعمال کریں تاکہ فیڈنگ کروانے میں آسانی ہو۔ اس کے علاوہ کاٹن رول بھی لازمی طور پر آپ ساتھ میں رکھیں، کیونکہ کاٹن رول کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ ہینڈ واش اور ٹوتھ برش، فیس واش بھی لازمی طور پر رکھیں، اور کوشش کریں کہ منی سائز میں ہو یہ سب چیزیں تاکہ بیگ میں ایزیلی آپ رکھ سکیں۔ اس کے علاوہ اگر سردی کا موسم ہے تو لپ بام بھی ضرور رکھیں، کیونکہ ڈیلیوری کے وقت لپ بہت ڈرائی ہو جاتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ لپ بام لازمی طور پر رکھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ پینز وغیرہ ریلیف کرنے کے لیے آپ کریم لازمی طور پر رکھیں، کیونکہ اس کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ پینز کی وجہ سے سارا جسم اکڑ جاتا ہے تو آپ جو ہے جب مساج کر لیتی ہیں تو اس سے تھوڑی نرمی آ جاتی ہے اور آپ کو درد سے نجات مل جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بالوں کے لیے آپ کنگھی بھی لازمی طور پر رکھ لیں، کیونکہ 2-3 دن جب ہاسپٹل میں لگ جاتے ہیں تو اس کی بھی آپ کو ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ ہیٹنگ پیڈ آپ لازمی طور پر رکھیں یا پھر کوئی گرم پانی کی بوتل رکھ لیں، کیونکہ جب سویلنگ وغیرہ ختم کرنے کے لیے پیٹ پر ہم گرم پانی کی بوتل یا پھر ہیٹنگ پیڈ وغیرہ رکھتے ہیں تو اس سے درد سے آرام ملتا ہے۔ اس کے علاوہ ہاسپٹل جاتے وقت کپڑے بہت نرم اور ڈھیلے پہنے اور جوتا بھی بالکل سلم اور نرم ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ ٹیشو پیپر لازمی طور پر رکھیں، ان کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ کمبل اور تکیا ساتھ میں لازمی طور پر رکھیں، تکیا آپ کا بہت نرم اور آرام دہ ہونا چاہیے۔ ڈیٹول اور سینیٹائزر بھی لازمی طور پر رکھیں، ایئر فریشنر بھی لازمی طور پر رکھیں تاکہ اسمیل وغیرہ دور ہو سکے۔
اس کے علاوہ رف یا پھر استعمال شدہ چیزیں الگ رکھنے کے لیے لفافے ایک دو آپ ضرور ساتھ میں رکھیں۔ موبائل بھی ساتھ میں رکھیں اور ساتھ میں چارجر بھی رکھ لیں، کیونکہ ہاسپٹل میں رہنے کی وجہ سے موبائل چارج بھی کرنا پڑتا ہے۔ اور ڈیلیوری کے ٹائم میں اگر ابھی وقت ہو تو گھر سے نرم غذا منگوا کر کھائیں یا پھر جاتے ہوئے ساتھ لے کر جائیں، کیونکہ بھوک میں اگر آپ رہیں گی تو اس طرح سے بچے کی موومنٹ کم ہو جاتی ہے، تو آپ نے بھوکے بالکل نہیں رہنا ہے۔ اب ہم بچے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ان کی لسٹ دیکھ لیتے ہیں۔ بچے کے لیے تو سب سے پہلے ضروری جو چیز ہوتی ہے وہ ہے ٹاول، جس سے بچے کو صاف کیا جائے گا، اور ساتھ میں ایک دو ایکسٹرا ٹاول بھی ہوں گے، کیونکہ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ بچے کو ہوا نہیں لگنی چاہیے، تو اس لیے ٹاول بہت ضروری ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بچے کے کپڑے ایکسٹرا طور پر رکھیں، اور ساتھ میں کپڑے کی بنی ہوئی نیپیاں بھی رکھیں، اور پیمپر بھی لازمی طور پر رکھیں۔ اس کے علاوہ سر پر پہننے کے لیے ٹوپی اور جرابیں بھی لازمی طور پر رکھیں، یا پھر بیبی نیسٹ گرمی اور سردی کے حساب سے لازمی رکھیں۔ اس کے علاوہ نیپی ریش کریم، بیبی لوشن، بیبی سوپ اور مساج کریم اور ساتھ میں صبح بھی لازمی طور پر رکھیں۔ گرم پانی کی بوتل یا پھر تھرماس جو ہے وہ گرم پانی کا لازمی طور پر لے کر جائیں، کیونکہ بعض ایسی کنڈیشن ہوتی ہے کہ بچے ماں کا دودھ نہیں پیتے، تو انہیں بازاری دودھ بنا کر دینا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ ایکسٹرا کپڑا بھی ساتھ میں رکھیں تاکہ آپ سر کو جو ہے وہ باندھ سکیں، اور سر بنانے کے لیے تکیہ بھی لازمی طور پر ساتھ رکھیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ بچے کا یورائن جس سے لیک نہ ہو، اس طرح کی آپ جو ہے وہ چٹائیاں کپڑے کی بنی ہوئی لازمی طور پر ساتھ لے کر جائیں، تاکہ جو ہے وہ چادر وغیرہ بیڈ کی خراب نہ ہو۔ اس کے علاوہ جو ہے جو بہت ضروری سمجھا جاتا ہے وہ ہے شہد۔ گٹی دینے کے لیے شہد کا استعمال کیا جاتا ہے، اور شہد لازمی طور پر رکھیں تاکہ اس وقت آپ کو ادھر ادھر نہ بھاگنا پڑے۔ اور ایک اور چیز، ایک عدد آپ چاقو یا پھر نائف اور ساتھ میں ایک دو پلیٹس بھی لازمی طور پر رکھیں، تاکہ جو ہے وہ فروٹس وغیرہ کھانا ہو تو آپ کو آسانی رہے، یا کوئی اور چیز کھانی ہو تو وہ آپ رکھ کر کھا سکیں۔ اس کے علاوہ اگر کچھ آپ کے ذہن میں ہو تو کمنٹ میں ہمیں لازمی طور پر آئی ہوپ کہ آپ کو جو ہے وہ کافی چیزوں کا جو ہے وہ پتہ چل گیا ہوگا۔ تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور آن کر دیں، تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔